نیویارک ریاست کی سٹی بفلو میں ایک پاکستانی امریکن جوڑا جو اپنی روایتی انداز، کاروبار اور روایتی کھانے پیش کرنے میں شہرت رکھتا ہے۔ انہوں نے پاکستانی ریسٹورنٹ بنا رکھا ہے جس میں کھانا ہاتھ کے بنے ہوئے پاکستانی مٹی کے برتنوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس مٹی میں کوئی بھی کیمیکل موجود نہیں ہے۔ قاضی مقصود ایک کامیاب بزنس مین ہے اور پاکستان کی متعدد یونیورسٹیوں میں کاروبار اور امپورٹ ایکسپورٹ پر لیکچر دیتے ہیں اور پاکستان کے جوانوں کو ای کامرس اور انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنا سکھاتے ہیں، اور ان کی بیگم کلے ریسٹورنٹ چلاتی ہے۔ پاکستان سے صحافیوں کے ایک گروپ نے ریسٹورنٹ کا دورہ کیا اور دونوں میاں بیوی سے گفتگو کی۔ آئیے ناظرین آپ کو گفتگو اور ریسٹورنٹ کا احوال دکھاتے ہیں۔ جناب السلام علیکم قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی ایک روایتی اور ہمارا ثقافتی جو ناشتہ آپ نے کروایا، بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے، آپ نے لاہور یاد کرا دی۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی پاکستان سے بلکہ پورے امریکہ سے اور پوری دنیا سے آپ نے جو بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا، یہ بتائیں کہ یہ آپ جو کاروبار شریف کا کیا کانسیپٹ ہے اور یہ اتنے لوگ آپ کس طرح اکٹھے کر لیتے ہیں اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ ذرا ہمیں بتائیں ذرا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبان مرزا صاحب آپ تشریف لائے، دوستوں کو بھی تشریف لائے، آپ مجھے ساتھ لے کے آئے۔ یہ ہمارا ایک کنسپٹ پہلے شروع ہوا تھا آج سے 3-4 سال پہلے کہ ہم کچھ دوستوں نے اپنی ایک میٹنگ رکھتے تھے جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کو ہم یہاں سے کیسے سپورٹ کریں گے، پاکستانی ینگسٹرز کو کیسے سپورٹ کریں گے یو ایس اے میں بیٹھ کے۔ وہ ہمارے گھر کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے دربار عالیہ کاروبار شریف، اب اس کا نام ہم نے پاکستان ہاؤس رکھا۔ پاکستان ہاؤس اس سے اگلے سال پہلے 8-10 لوگ تھے، اگلے سال 20-25 ہوئے، پھر پچھلے سال تقریباً 40 کے قریب لوگ ہوتے، اس سال تقریباً 80 لوگ آئے۔ اس میں پاکستان سے بھی ہیں، سعودیت سے بھی، دبئی سے بھی، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، کینیڈا، یو ایس اے، پورے یو ایس اے تقریباً کیلیفورنیا سے لے کر نیو یارک اسٹیٹ تک سارے لوگ آئے۔ اس میں آپ کے آئی ٹی کے انٹرپرینور جو تھے، آئی ٹی کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں وہ تھے، یہ پاکستان کی بڑی آئی ٹی کمپنی تھی، اور یورپ کے اور یو ایس اے کے اندر جو آپ کے پاکستانی نژاد آپ کہہ لیں کہ جو انٹرپرینور، جو بزنس مین، اس کا پہلا تو مقصد یہ تھا کہ آپس میں نیٹ ورک، دوسری آئی ٹی اور آپ کی انٹرپرینورشپ کی آپس میں ایمرجنس، کہ جو ہمارے بزنس مین ہیں وہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر کے تو اپنے بزنس کو گرو وہ کر سکتے ہیں، یا ٹیکنالوجی والے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ملین آف ڈالر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ کس بزنس کے اندر انویسٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ ہم کون سے ایسے پلان بنائیں کہ جس سے پاکستان یا پاکستانی ینگسٹرز کو کیا کیا فائدہ ہو۔ اس میں جو میری ایکسپرٹی تھی وہ تھی پاکستانی ایکسپورٹس کے بارے میں، ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو کیسے ہم بوم کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم بجائے اوپر جانے کے بہت زیادہ نیچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو جو راک جو ہے وہ مطلب ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اس کو پہلے جو روکنا ہے ہمیں، اور روک کے پھر اس راک کو جو ہے نا وہ اوپر لے کے آنا۔ تو یہ سارا جو تھا، یہ پورا جو پلان تھا، یا پورا یہ جو ایک ہمارا وہ عرص ہوتا ہے ڈیجیٹل عرص جو ہے، اس کا سارے کا یہ مسئلہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو پاکستانی ایکسپورٹر ہیں ان کے لیے ایک بڑا پرابلم جو تھا کہ وہ کہاں اپنا سامان بیچیں، اور اس کا جو ویئر ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے، یہ بتائیں اس کو کس طرح لے کے آپ کر رہے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی اس میں بتائیں۔
اب پرابلم یہ تھا پاکستانی جو ینگ بچے جو کر رہے ہیں یا باقی جو ای کامرس کے تھرو کام کر رہے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کے تھرو بھیج رہے ہیں، یا آج کل نیا ایک ٹرینڈ انٹروڈیوس ہوا ہے سوشل کامرس، جو بچے فیس بک کا آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ پلیس ہو گئی، آپ کی جو انسٹاگرام مارکیٹ پلیس ہے، یا آپ کی ٹک ٹاک ہے، یا آپ کو یوٹیوب کی جو وہ چیزیں بیچ رہے ہیں، وہ بیچتے ہیں ایک پیکٹ، دو پیکٹ، مطلب آپ کو شرٹ چاہیے، آپ نے شرٹ تو آرڈر کر دیا، تو وہ شرٹ امریکہ پہنچنے میں لگ جاتے ہیں 15 دن، پلس اس کی ایک شرٹ کے شپنگ چارجز جو ہیں وہ آپ کی شرٹ کی قیمت سے زیادہ اوپر آ جانا۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا ایشو تھا، جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہاں پہ وہ جس پلیٹ فارم سے اپنی چیزیں امریکہ میں بیچ رہے تھے یا باقی دنیا میں بیچتے ہیں، تو ہم دوستوں نے یہ کیا کہ یہاں پہ مڈ ویسٹ میں لے لیے۔ وہ مڈ ویسٹ اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ وہاں سے سیکنڈ ڈے ڈلیوری جو ہے نا وہ پورے امریکہ میں ہو سکتی ہے۔ آج آرڈر آیا، کل ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کا آرڈر پہنچا۔ اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ یا ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ ہمیں آپ 20 آئٹم بھیج دیں، ہم ان کو سٹور کریں گے۔ سٹور کرنے کے بعد آپ کے پاس آرڈر آئے گا، آپ ہمیں بتا دیں گے کس ایڈریس پہ آپ کو وہ آرڈر شپ کرنا ہے، ہم آپ کا آرڈر جو ہے وہ ادھر UPS یا آپ کا فیڈ ایکس یا اور کوئی جو ہے آپ کی جو یہاں پہ کمپنی ہے اپنا ڈلیوری کمپنی، اس کے تھرو ہم بھیجتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اب مرزا صاحب میں اس کے جواب یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے یہاں پہ اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ پاکستان سے انتہا کی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری یہاں پہ پہچان ہی پاکستان ہے۔ تو جب آپ ایک چیز جب آپ کی پہچان بنتی ہے نا، تو پھر آپ کے پاس جو بھی سورسز ہوتے ہیں، جو بھی نالج ہوتا ہے، پھر آپ کو اس پاکستان کی بہتری کے لیے آپ اس کے عملی اقدامات یا جو ہے اس کو پریکٹیکل سولوشن جو ہے نا اس کی طرف لے کے آتے ہیں۔ میں یہ کئی فورم پہ میری بات ہوئی ہے کہ اس وقت جو اویلیبل سورسز ہیں ہمارے پاس، اگر صرف ہم ان کو استعمال کر لیں نا، ان کے اندر ویلیو ایڈیشن کر لیں، اپنی چیزوں کے برانڈ بنا لیں، اپنے پروڈکٹس تیار کریں، ان کے برانڈ بنا لیں، اور ان برانڈز کو وہاں سے ایکسپورٹ کر کے یہاں کی مارکیٹ کے اندر نہ صرف USA، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ، آسٹریلیا، یہ سارے ملک ہمارے پاس موجود ہیں، تو صرف اویلیبل سورسز سے جو آپ کی 24-25 بلین ایکسپورٹ رہ گئی ہے اس وقت، اس کو ہم ڈبل کر سکتے ہیں ہمارے اویلیبل سورسز کے ساتھ، لیکن اس کے لیے پلاننگ، اس کے لیے لوگوں کا تعاون، گورنمنٹ کے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل چاہیے بھی نہیں۔ ہم خود جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ اپنی پلان خود کرتے ہیں، اس کو میٹیریلائز وہ خود کرتے ہیں۔ لیکن میں نے یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کیا، امریکہ سے شروع کر کے میں نے کسی گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگی، نہ امریکن گورنمنٹ سے، نہ برٹش گورنمنٹ سے، نہ یورپین یونین سے، نہ آسٹریلین گورنمنٹ سے، میں نے اپنے طور پہ سارے کام خود کیے۔ جی السلام علیکم، تھینک یو مرزا صاحب، آپ نے ہمیشہ ہی مجھے بولنے کا موقع دیتے ہیں اور اپنی بات کہنے کا پورا اختیار دیتے ہیں کہ آپ کہیں اپنی سوچ، اپنی بات۔ تو جو آپ نے اس کاروباری عرص کے حوالے سے کہا کہ یہ کس طرح مینیج کیا، تو یہ تبھی مینیج ہوتا ہے جب گھر کی خاتون خانہ اجازت دے، نمبر 1، اور نمبر 2 قاضی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال دیار غیر میں مٹی کے برتنوں کو لے کے آنا ہے، جس سے میں کہتی ہوں کہ مغرب کی آغوش میں ایک چھوٹا سا مشرق آباد کیا جس کا نام ہے منی پاکستان کلے ہانڈی ریسٹوران، اور اسی کے توسط سے، اسی کے حوالے سے دربار عالیہ کاروبار شریف جو ایک نام تھا میرے اپنے گھر کا، اسے کر دیا پاکستان ہاؤس۔ اب پاکستان ہاؤس میں آئے دنیا کے تمام مہمانوں کے لیے رہائش، کھانا پینا سب فری ہے۔ تو اب جو عرس ہوا ہے کاروباری عرس، یہ وہ دوسرا عرس نہیں ہے، یہ کاروباری عرس ہے۔ اس میں آئے تمام لوگوں کو میں نے ویلکم کیا، اس میں سارا کریڈٹ اپنی طرف نہیں لے کے جانا چاہتی۔ مرشد مسعود قاضی
का शफकत भरा मुदब्बराना हाथ, अपनी क्ले हांडी रेस्टोरेंट की टीम, आप जैसे अच्छे लोगों का ताउन, और उसके बाद थोड़ा सा आटे में नमक बराबर जैसा मेरा हिस्सा, क्योंकि तमाम लोगों को मैंने बहुत अच्छे से होस्ट किया और अपनी इस्तात के मुताबिक उन सबको जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है और हमारे खून में शामिल है। इसलिए इस कारोबारी उर्स को कामयाब बनाने के लिए जितना मेरे घर पाकिस्तान हाउस का जो अब आप सब लोगों के लिए है वो, और क्ले हांडी रेस्टोरेंट की टीम जिसमें मेरे शेफ रेस्टोरेंट के, मेरे रेस्टोरेंट के मैनेजर्स, मेरे रेस्टोरेंट का सारा स्टाफ, ये पूरा एक टीम वर्क है। और अगर टीम वर्क ना होता तो ये कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। आखिर में छोटी सी बात कि पाकिस्तान के इदारे हों या पाकिस्तान खुद हो या बैनुल अक़वामी पैनल पे, फोरम पे, हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम यूनिटी के साथ आगे चलें और एक टीम वर्क के साथ चलें। टीम वर्क बेसिकली, और हस्बैंड वाइफ, मैं काजी साहब के साथ हमेशा शाना बशाना चलती हूँ, क्योंकि उनके साथ कदम मिला के चलने में ही कामयाबी है। और मैं खुद अब बेसिकली एक टीचर थी, अमेरिका में आके बिजनेस वूमेन बन रही हूँ, और मैं खुद सीखती हूँ कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप हासिल करनी है, कैसे वहां तक पहुंचना है और कैसे एक बिजनेस वूमेन की तरफ जाना है। और मैं स्पेशली मिर्जा साहब का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे इस कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और स्पेशली थैंक्स मुर्शिद मसूद काजी और मेरे वालिदैन का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और जिनकी दुआओं की वजह से पहुँची। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इब्राहिम राजा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया। तो मैं बेसिकली जाहिर है कराची में ही पली बड़ी हूँ और वहीं सारी मेरी तालीम है। तो बीकन हाउस को खैराबाद कहने के बाद काजी साहब ने मुझे ये कहा कि अब आपने एक कंटेनर जो मिट्टी के बर्तनों का है वो बनाना है। तो मैं कराची से हाईवे से हाला, सखर, आगे जनूबी पंजाब, अहमदपुर, शर्किया, मुल्तान, बहावलपुर और आगे जो पूरी जीटी रोड की पट्टी है, पूरा जनूबी पंजाब, यानी कि आप ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 22 शहर और 20 गांव, इन सारों से मैंने मिट्टी के बर्तन इकट्ठे किए। और मिट्टी के बर्तन इकट्ठे करने के बाद उनको सारा सामान पैक करवाया, फिर लाहौर पहुंचाया, उसके बाद कराची पोर्ट, फिर दुबई, और पहुंचते पहुंचते ये अमेरिका तक पहुंचा। और अमेरिका तक पहुंचा और अमेरिका की सरजमीन में आप सब ये मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, और ये पाकिस्तान की एक पहचान है। इसमें मुझे 4 महीने जीटी रोड पे रहना पड़ा, सख्त सर्दी, बेइंतहा शदीद धुंध, और मैं अपनी गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, बिल्कुल अनजान। काजी साहब मेरे साथ वीडियो कॉल पे होते थे और मुझे बताते रहते थे, गाइड करते रहते थे, और ये सारा काम मैंने एक खातून होने के नाते किया। और मेरे अम्मी अब्बू हमेशा परेशान होते थे, लेकिन काजी साहब ने मुझे कहा कुछ नहीं होता, करो करो करो, आपने काम करना है। तो उसके बाद जब मैं अमेरिका आई और फिर मैंने इस बिजनेस को फारूक साहब के चैनल से, एक जिशान लिल्ला भाई हैं, औरंगजेब मुबशिर साहब हैं, डिफरेंट चैनल से मैंने क्ले हांडी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग की, अपने खानों को प्रमोट किया, अपने मिट्टी के बर्तनों को प्रमोट किया। और इस तरह प्रमोट करते करते मेरी इन 3.5 साल की मेहनत में क्ले हांडी रेस्टोरेंट जो पाकिस्तान की पहचान है, जो मेरी पहचान है, दुनिया के कोने कोने तक चला गया। जिसके आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, मगरिब की आगोश में एक छोटा सा मशरिक आबाद किया, और वो है मेरा और आप सबका क्ले हांडी रेस्टोरेंट। थैंक यू। नाजरीन, हमने काजी साहब से बड़ी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, पाकिस्तान में जो एक माशी क्राइसिस है उसके हवाले और उसके हल के लिए काजी साहब से हमने बात की है। अब इस सारे जो काजी साहब का जो अभी हाल ही में एक अभी इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, तो उस कॉन्फ्रेंस में जो मेन किरदार था वो उनकी बेगम साहबा का था। तो हम इनकी बेगम साहबा जो नाजिया उनका नाम है,
تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب کی کس طرح معاونت کرتی ہیں اور یہ کام جو ہے وہ کس قدر ذمہ داری کا اور کس قدر کٹھن کام ہے۔